اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھے محمد. حضرت داران امام گلستان ہند بامبے کی 4تھی مجلس ہے، 4th مجلس ہے، جو ہسٹری آف اسلام پہ ہو رہی، اسلام کی تاریخ، اور وہ ہسٹری جو اپراکسیمیٹلی 20,000 سال پرانی ہے. نبی آدم سے لے کے خاتم تک، لیکن پورے نبیوں کے حالات وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں آئیں گے. آج 4تھی مجلس ہو گئی. میں مجلس کے آغاز ہی میں ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا کہ شاید میں نے پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں کہا تھا کہ قابیل کی جو نسل چلی اور اس نے آگ کی پوجا کی، اور اس سے اس کی جو نسل چلی وہ تو بالکل صحیح ہے کہ بھائی اور بہن میں اس زمانے میں قابیل کی نسل میں نکاح ہوا تھا. جب وہ قابیل وہاں سے موو ہوا نبی آدم کے پاس سے، غور سے سنیں، میں ایک بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جب موو ہوا تو اس وقت پھر آسمان سے اس کے لیے، اس کی نسل کے لیے کوئی حور یا جنہ نہیں آئی، بلکہ اس کی نسل میں 3rd 4th جنریشن جب تک بھی بھائی اور بہن میں شادی ہوئی. پھر میں نے کہا تھا جو آگ کی پرستش کرتے وہ لوگ آج بھی ان کے پاس یہی رسم ہے. تو مجھے آج ہی ایک مومنہ نے فون کر کے بتایا کہ وہ رسم آج ان کے پاس نہیں ہے. وہ لوگ جو آگ کی پرستش کرتے، آگ کی پوجا کرتے، وہ کمیونٹی آج بھی ہے اور دنیا بھر میں وہ کمیونٹی ہے، لیکن اس کمیونٹی میں آج یہ رسم نہیں ہے جو پرانے زمانے میں تھی. ابتدائی زمانے میں بالکل سٹارٹنگ میں جو رسم تھی بھائی اور بہن کے نکاح کی، وہ آج وہ کمیونٹی میں نہیں ہے، بلکہ آج ان کا کلچر بدل گیا اور وہ لوگ دوسری طریقے سے کرتے. بھائی اور بہن میں اب ان کے پاس یا نکاح نہیں ہوتا. بہرحال میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. دوستو، ان نبیوں کی تاریخ کہ جو نبی آدم کے بعد سے آئے، کل بات یہاں تک پہنچی تھی. دیکھیے آج مجھے مجلس ٹھیک 10 بجے ختم کرنا ہے. اب یہ مجلس ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی اور 10 بجے ختم ہوگی. یہاں کی انتظامیہ کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ مجلس 10 بجے ختم ہو جانا چاہیے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی آ جاؤ. اگر آپ کو ہسٹری سننا ہے تو جسٹ کم ایٹ 9 o'clock. میں انشاءاللہ کل سے آج 9:10 پہ ممبر پہ آیا. کل سے میں ٹھیک 9 بجے آ جاؤں گا انشاءاللہ، اور 9 سے 10 پڑھوں گا. آج 50 منٹ کی مجلس ہوگی. 50 منٹس میں میرے کو یہ مجلس ختم کرنا ہے. ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ مجلس ختم ہو جائے گی. تو بہرحال اصل امپورٹنٹ چیز ہم کو ہسٹری کو جاننا ہے. وی شوڈ نو اباؤٹ دس ہسٹری. دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز دس از آور ریلیجن. یہ ہمارا ریلیجن، ہمارا مذہب ہے. تو ہمارے مذہب کے بارے میں ہم کو جاننا ہے. اور جب تک آپ جانیں گے نہیں، آپ کو مذہب کی امپورٹنس معلوم نہیں ہوگی. امپورٹنس کو جاننے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہسٹری کو جاننا ہے کہ یہ جو مذہب ہمارا ہے یہ فرسٹ ریلیجن ہے دنیا کا. زمین کے اوپر پہلا جو مذہب تھا وہ اسلامی ہے. میں فرسٹ ڈے سے بول رہا، اور یہ اللہ کا فیوریٹ مذہب ہے. موسٹ فیوریٹ، یو کین سے دا اونلی فیوریٹ ریلیجن آف اسلام از اسلام. اللہ کا یہی مذہب ہے، اور یہی مذہب کو، اسی اسلام کو اللہ روز محشر ایکسیپٹ کرے گا. اگر کوئی آدمی روز محشر کوئی دوسرے ریلیجن کو لے کے جائے گا اور جا کے بولے گا کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو اس کو نجات نہیں ہے. نجات انہی کو ہے کہ جو اسلام پہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے ویری کلیئر کہہ دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، اس کا فیوریٹ ریلیجن اسلام. اور جو اسلام پہ رہیں گے وہی جنت میں جائیں گے، انہی کو نجات ملے گی، وہی آگے بڑھیں گے.
تو بہرحال تو کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو دوسرا بڑا نبی، نبی آدم کے بعد، نبی آدم اور نوح، یہ دو نبیوں کے بیچ میں جو سب سے بڑا نبی آیا اس نبی کا نام ہے ادریس۔ کل میں نے نبی ادریس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، اور یہی وہ نبی ہے، پہلا نبی ادریس کہ جو زندہ ہے، آلموسٹ 20,000 سال ہو گئے، 18,000 سال، آج بھی زندہ ہے۔ کب تک زندہ رہیں گے؟ انشاءاللہ ادریس زمین پہ آئیں گے، کب؟ جب ظہور امام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ چاروں نبی زمین پہ آئیں گے، چاروں نبی دنیا میں واپس آئیں گے، ادریس، الیاس، خضر اینڈ نبی عیسیٰ۔ نبی عیسیٰ تو اس وقت آئیں گے کہ جب سفیانی کے ساتھ جنگ ہوگی، اور جنگ جو سفیانی کے ساتھ ہوگی تو اس وقت پہلی جنگ امام زمانہ کی، اس وقت نبی عیسیٰ کی واپسی ہے، اور وہ مجھے میری ٹاپک میں نہیں ہے اس لیے میں کچھ نہیں بول رہا۔ نبی عیسیٰ بھی آئیں گے ادریس میں، تو ادریس از دا سینئر موسٹ نبی یو کین سے، جو اتنے زمانے سے یہ اللہ کی شان ہے، یہ چوتھے آسمان پہ اور پانچویں آسمان کے بیچ میں رہتے ادریس۔ آج ان کا واقعہ سنیں آپ۔ کل بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اس قحط کی دعا مانگی تھی، وہ عذاب آیا تھا ان کی امت کے اوپر، پھر بعد میں نبی ادریس کی دعا کرنے سے پھر بارش ہوئی۔ اس کے بعد نبی ادریس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، عبادت کا شوق بہت تھا ان کو، اللہ کی عبادت کرنا، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت، اور یہ کہتے تھے، دعا کرتے تھے کہ پروردگار تو میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا، حجابات کو ہٹا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری دوسری مخلوق تیری عبادت کیسے کرتی، آسمانوں میں تیری عبادت کیسے ہو رہی، زمین کے نیچے تیری عبادت کیسے ہو رہی۔ تو ان کی کثرت کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے ان کے سامنے سے پردہ ہٹایا تھا، اور جب پردہ ہٹایا اور انہوں نے ملائکہ کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے، دوستوں میں وہی تو کہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، واٹ آر وی ڈوئنگ۔ 17 رکعت نماز ہی پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم نماز وقت پہ پڑھ، کچھ نہیں ہے، زیرو زیرو، لٹرلی وی آر زیرو، کچھ نہیں، صرف دنیا میں ڈوبے ہوئے، صرف دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں، اور کچھ نہیں، عبادت اللہ کی۔ اور کبھی یہ مت سمجھو کہ اگر تم عبادت کر رہے تو تم نے بڑا احسان کیا، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے اللہ، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے اللہ۔ آپ عبادت کریں یا عبادت نہ کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں یا سر نہ جھکائیں، اللہ اللہ ہے، کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ، کل بھی اللہ۔ اس کے لیے ساری مخلوق ہے جو عبادت کری، دنیا میں جو زیرو ہے، ایون چونٹی چونٹی جو اینٹ ہے، اینٹ سے بھی چھوٹے جو چیزیں ہیں دنیا میں، وہ بھی اللہ کی مدد کرنا۔ کبھی انشاءاللہ خمسہ پڑھوں گا پورا اس کے اوپر کہ اللہ کی دوسری مخلوق عبادت کیا کرتی، دوسری مخلوق کی تسبیح کیا کرتی۔ سمندر کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہے، ہزاروں قسم کے جانور ہیں سمندر کے اندر، سی اوشنز کے اندر، اوشن کے اندر صرف مچھلی نہیں ہے، وی جسٹ تھنک کہ مچھلی ہے اندر، یا مچھلی اونلی فش نہیں ہے، 1000 کیٹیگری کی مخلوق ہے، 1000، یہ تو میں کم بول رہا، اتنی بڑی مخلوق ہے نیچے ایک دنیا۔ اوشن، اوشن ہم بولتے ہیں نا، اوشن جس کو بولتے ہیں اوشن، اوشن کے اندر اوشن ہے، جو نشانہ وڑا مین، اوشن کے اندر اوشن ہے اللہ کی مخلوق کا، ملینز آف تعداد کی مخلوق ہے جو نیچے عبادت کر رہی۔ نبی ادریس نے دعا کی کہ پروردگار جسٹ وانٹ ٹو سی کہ تیری دوسری مخلوق عبادت کر سکے، اللہ نے ذرا سا پردہ ہٹایا، نبی ادریس نے دیکھا، نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، اتنی عبادت، ان کی عبادت اور بڑھ گئی، یہ اب اتنی عبادت کرنے لگے کہ آسمان سے ملائکہ نیچے آتے تھے ان کی عبادت کو دیکھ کر، آ کے دیکھتے تھے کہ کیا اللہ کا بندہ۔ اچھا صرف نماز نہیں پڑھ رہے، دیکھیے ایک چیز یاد ہوگی، عبادت صرف نماز نہیں ہے، مسکرا کے مومن سے ملنا وہ بھی عبادت ہے، دلوں میں رکھ کے ملنا نہیں۔ جو میں بولنا تھا میرا میسج میں نے دے دیا، دلوں میں رکھ کے، دلوں میں بھرا ہوا ہے، یوں آپ جسٹ اسمائل دے رہے، وہ مومنیت نہیں ہے۔ دل، مومن کے دل کے بارے میں کہا کہ مومن کا دل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، سمجھ رہے میری بات؟ میرے میسیجز پلیز غور سے سنو، میں واٹ آئی ایم سیئنگ، یہ منافقت کو چھوڑو، کب تک منافقت کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ جس دن یہ منافقت رہے گی نا، سب سے ہاتھ ملا رہے، لیکن ہاتھ ملاتے وقت دل میں بھرا ہوا ہے کہ اس کا تو، میں کچھ بول گیا دوستو، صلوات پڑھیں محمد وحد۔
یہ کب تک ہوگی؟ بیماری ہے، ڈیزیز ہے، کینسر ہے، یہ کینسر یاد رکھو سارے تمہارے اعمال کو ختم کر دے گا۔ اگر اتنا پوائنٹ، اتنا ڈاؤٹ بھی تمہارے دل میں اس کے خلاف ہے نا، اس کو کلیئر کرو۔ دس از ناٹ دا وے، یہ کوئی مومنیت نہیں ہے۔ میں ممبر سے بول رہا، ابھی 5 دن ہوں بامبے میں، 5-6 دن ہوں ابھی بامبے میں۔ مجھے پروف دے کوئی کہ دلوں میں بھرا ہوا ہے پھر مومنیت، کہیں کی مومنیت ہے بھائی؟ اینیو جب ادریس نے دیکھا اتنی عبادت، ایک دن ادریس، ورنہ پوری مجلس آج ادریس پہ ہو جائے گی، میں تو ڈر رہا کہ میں کہاں تک پہنچ سکوں گا، آئی ڈونٹ نو۔ وہاں سے ادریس نکلے عبادت کر کے آگے بڑھے، پہاڑ کے پاس اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ایک ماؤنٹین کے پاس، غور سے سنے، عبادت کر رہے تھے تو دیکھا ایک ملک، ایک اینجل، اس کے بال پر کچھ نہیں پڑا ہوا ایسے۔ اس نے نبی ادریس کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اے نبی خدا پلیز آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بال و پر دے دے۔ تو ادریس، اب اگر آج کا بندہ رہتا بولتا کیوں، میرا کیا انٹرسٹ ہے؟ میں بہت بڑی بات بولا، میرا کیا انٹرسٹ ہے؟ دعا میں بھی انٹرسٹ چاہیے آپ کو، دعا میں بھی نام چاہیے۔ کہا میرا کیا انٹرسٹ نہیں۔ اس ملک نے کہا کہ نبی خدا میرے لیے دعا کر دے۔ ادریس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ تیری مخلوق ہے، تو اسے ناراض ہو گیا، تو راضی ہو جا پلیز۔ جیسے ہی کہا اس کو بالوں پر مل گئے۔ اب سنو، بالوں پر ملے، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ ہوا میں اڑ کے آسمانوں میں جانا چاہ رہا تھا، جاتے جاتے اس نے پلٹا، ادریس کو دیکھا، غور سے میری طرف دیکھا، دیکھ کے کہا تھینک یو ویری مچ نبی خدا، انگلش میں نہیں بولا، کہا تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری ہیلپ کی۔ اس کے بعد پلٹ کے کہتا ہے آپ کی کوئی تمنا یا کوئی حاجت ہے، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، یو وانٹ می ٹو ڈو اٹ، یو وانٹ می ٹو ہیلپ یو۔ ادریس نے مدد کی تھی اس کی، تو اس نے پلٹ کے تھینک یو بول کے کہا کہ میں بھی کوئی مدد کروں تمہاری۔ تو ادریس نے فوراً پلٹ کے کہا اچھا ایسا کر، مجھے اپنے پروں پہ بٹھا کے آسمان کی طرف لے کے جا، میں وہاں اللہ کی مخلوق کی عبادت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بات غور کی، ایک ملک کو بالوں پر دے کے مدد دے کر کے فوراً اپنے لیے بھی مدد مانگ لی۔ کیا سمجھے؟ فوراً مدد مانگ لی۔ یہ فرق ہے نبوت اور امامت میں، یہ فرق ہے۔ تھوڑی سی مدد کر کے فوراً مانگ لی، وہاں پہ بھی زندگی دی تھی حسین نے، وہاں بھی بالوں پر دیے، لیکن مجال نہیں تھی اس ملک کی یہ کہنے کی کہ کیا میں آپ کی مدد کروں، اس لیے کہ فطروس جانتا تھا کہ مقام ادریس اور ہے، مقام حسین اور۔ سمجھے میری بات؟ ادریس بالوں پر پہ آئے، ملک کے پروں پہ آ گئے، ونگز کے اوپر، ملک لے کے اڑا، اڑتے 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 پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھے آسمان پہ پہنچے۔ جیسی چوتھے آسمان پہ ادریس پہنچے، سامنے کون ملا؟ جس سے ہم ملنا ہی نہیں چاہتے، سمجھے؟ ایک ملک ایسا ہے کہ جس سے کوئی انسان ملنا ہی نہیں چاہتا، ابھی تک نہیں سمجھے؟ کون ہے وہ؟ ملک الموت۔ ملنا چاہتے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم دوستی کرو گے ملک الموت سے، تو مسلمانوں نے کہا کوئی اور نہیں ہے جو اس سے دوستی کرے، دوستی کرانا ہے تو جبرائیل سے کرا دو، میکائیل سے کرا دو، یہ ملک الموت سے کون دوستی کرے گا؟ ملک الموت کا تو نام بھی سننا نہیں چاہتے ہم۔ اب میں بات نکل جائے گی، میں بس وقت نہیں۔ چوتھے آسمان پہ ادریس پہنچے، دیکھا سامنے ملک الموت کھڑا ہوا ہے۔ ملک الموت نے دیکھ کے کہا ہائے ویئر آر یو گوئنگ، کہا ویئر آر یو؟ ادریس جیسا نبی ہل گیا، ایک لمحے کے لیے رکے کہ بابا یہ کیا پرابلم ہوگا، اچھا خاصا نیچے تھا میں، کیا بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ، ویئر آر یو پوچھا ملک الموت۔ اس کے بعد اپنے سر کو یوں ہلایا،
ادریس گھبرا، میں نہیں بول سکتا گھبرا گئے، ادریس نے کہا کہ کیا بات ہے، تو کیوں ہلا رہا سر کو؟ تو ملک الموت نے کہا میں تعجب میں ہوں، جملے سنے میرے، میں تعجب میں ہوں، صبح میں اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ادریس نبی کی روح چوتھے آسمان پہ لینا، میں یہ پریشان تھا کہ یہ تو نیچے، یہ اوپر کیسے حکم آیا؟ ادریس نے دل میں سوچا ہوگا یار کیوں آیا اوپر، اچھا خاصا نیچے تھا، نبی ہے، نبی خدا، بڑا نبی ہے، گھبرایا نہیں، کوئی غلط نہیں سمجھے، بہت بڑی عصمت ہے، نبوت ہے۔ پہنچے ادریس، ملک الموت نے ادریس کی روح لے لی چوتھے آسمان۔ پھر کتنے سال کے بعد پھر روح آئی وہ مجھے نہیں معلوم، تک کتابوں میں نہیں۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا ادریس کو، اس وقت تو روح لے لی، اس وقت تو ان کی موت آ گئی، ملک الموت نے روح لے لی۔ اس کے بعد پھر ادریس کو زندہ کیا گیا، اور اب معصومین کا قرآن بھی بول رہا کہ 4 نبی زندہ ہے۔ ارشاد یہ ہے کہ وہ چوتھے اور 5ویں آسمان یا چوتھے یا جنت کے درمیان رہتے، کبھی یہ ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، وہاں پہ بھی اللہ کی عبادت کرتے۔ بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ادریس نبی کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا، اس نبی کا نام ہے نوح، نبی نوح۔ نبی نوح اولی العزم پیغمبر ہے، پہلا اولی العزم پیغمبر، پہلا اولی العزم پیغمبر۔ میں نے کل بتایا کہ 4 اولی العزم پیغمبر ہیں، 5 ہیں ہمارے رسول کے ساتھ۔ پہلا نبی نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ 4 بڑے نبی اولی العزم۔ نبی نوح پہلے اولی العزم ہے۔ ان کی ولادت، ان کا پیریڈ اور ان کا جگہ کہاں تھی؟ یہ عراق میں بابل ایک جگہ تھی، جو نجف اشرف اور کوفے کے قریب ایک جگہ تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا بابل، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئی، وہاں پہ آپ نے زندگی گزاری۔ نبی نوح یہ پہلا اور آخری نبی ہے، غور سے سنیں، پہلا اور آخری نبی ہے جس کو اللہ نے بڑی لمبی زندگی دی تھی۔ اتنی لمبی زندگی کسی نبی کو نہیں ملی۔ اب یہ 4 نبیوں کو چھوڑ دیا جو زندہ، ان کے علاوہ یہ پہلا نبی ہے کہ جس کو 2000 سال زمین پہ زندہ رہے۔ 2000 کی بھی روایت ہے، 3000 کی بھی روایت ہے، چلو میں 2000 کی لیتا ہوں۔ 2000 سال، 2000 ایئرز، آپ امیجن کریں، ہم 70-80 کے بعد نہیں رہتے، یہ 2000 سال زمین پہ زندہ رہے۔ 2000 سال کے بعد جب ان کے پاس ملک الموت آیا روح لینے کے لیے، تو نوح نبی نے پوچھا تھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو کہا اے نبی خدا بہت رہ گئے، اب چلیں آپ۔ تو روح لینے سے پہلے ملک الموت نے نبی نوح سے ایک سوال کیا تھا، یہ کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ 2000 سال زمین پہ رہے، 2000 ایئرس، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ کیسے گزارے آپ نے 2000 سال؟ 2000 ایئرس آپ زندہ رہے، ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ؟ نبی نے جب سنا ملک الموت کا سوال، یوں دیکھا اس کو ملک الموت، دونوں ملک الموت اور نبی نوح دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، جو یہ ڈائلاگ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ 2000 سال آپ نے کیسے گزارے؟ نبی نوح مسکرائے، مسکرا کے سائے میں آ گئے، شیڈ میں، کہا کہ اے ملک الموت کبھی دھوپ تھی کبھی سایہ تھا، پوری زندگی گزر گئی۔ یہ ہماری لائف ہے، بڑا امپورٹنٹ میسج تھا یہ، کہ اپنی زندگی پہ فخر مت کرو کہ تمہاری زندگی لمبی چلے گی اور تمہاری زندگی میں طاقت ہے، کبھی دھوپ ہوگی کبھی سایہ ہوگا، اسی طرح پوری لائف گزر جائے۔ 2000 ایئرس امیجن کریں، 2000 سال اس دنیا میں زندہ رہ کر بھی نوح چلا گیا۔ اس کے بعد نبی نوح کے زمانے میں 10 چیزیں نبی نوح کی خاص ہے۔ پہلی چیز کہ یہ پہلا اولی العزم پیغمبر، دوسری ان کو پوری زمین کا اللہ نے نبی بنایا تھا، انہیں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ پوری زمین کا، نون ورلڈ کا یہ نبی تھے۔ تیسری چیز ان کے زمانے میں 2000 سال میں بھی ان کے بال گرے نہیں ہوئے تھے، سمجھے، سفید نہیں ہوئے تھے ان کے بال، ان کے بال ویسی بلیک تھے ایک دم۔ آج اگر ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا نہیں۔ ان کے کبھی ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا، انہیں اس زمانے میں ڈینٹسٹ تھے ہی نہیں کوئی، ہاں ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا ان کا۔
ان کے بعد آیا سفیدی جو آئی وہ بعد میں آئی. اچھا ان کے چہرے پر بالکل کوئی ایسے 2000 ایئرز کا کوئی اثرات بھی نظر نہیں آتے. ان کی جو ویژن تھا، آئی سائٹ تھی، وہ بھی ویری اسٹرانگ تھی اس زمانے میں. اس کے بعد ان کو واپس آنے والوں میں یہ اللہ کے رسول جب زمین پہ واپس آئے گا، رجت جو ہمارا عقیدہ ہے، نبیوں میں رسول کے بعد پہلا نبی جو آئے گا وہ نبی نوح ہوں گے. اس کے بعد نبی نوح وہ پہلا نبی ہے کہ جس کی دعا سے، جس نے دعا کی تھی کہ پوری دنیا میں عذاب آئے، تو پوری دنیا میں جو طوفان کا عذاب آیا یہ ایسا خطرناک عذاب تھا کہ پوری اللہ کی مخلوق ختم ہو گئی. یعنی نبی آدم سے لے کے نوح نبی تک جتنے انسان زمین پر تھے سب ختم ہو گئے. قابیل کی پوری اولاد ختم ہو گئی. نبی نوح کے 3 بیٹے تھے اور وہ تینوں بیٹے جو تھے ان سے یہ نسل چلی. اس لیے ان کو ثانی آدم بھی کہتے، سیکنڈ آدم کہتے، کہ جس سے ان کی نسل چلی. دنیا جو چلی اب وہ نوح نبی کی اولاد سے چلی، اس لیے کہ نبی آدم سے نوح نبی تک جتنے تھے وہ طوفان نوح میں ختم ہو گئے. اسی لیے نبی ہمارے رسول کہتے ہیں کہ جو شخص کشتی نوح میں سوار ہوا وہ بچا. اور کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اہل بیت سے وابستہ ہوگا اسی کو نجات ہے، کسی کا بیٹا ہو یا کسی کی بیوی ہو. صلوات پڑھے محمد والے. تو نبی نوح کا پیریڈ شروع ہوا. بابل میں یہ زندگی گزارتے تھے، عراق میں وہاں رہتے تھے. جب ان کی ایج اور اچھا اس زمانے میں پوری قابیل کی اولاد کی حکومت تھی. قابیل کی اولاد بڑی جابر اولاد، بت پرستی، آگ کی پوجا کرنے والے، شیطان پورے اپنے زور پہ تھا نبی نوح کے زمانے میں اور فل سپورٹ کر رہا تھا ان لوگوں کو. اور وہی کفر چل رہا تھا ہر طرف یہ کفر چل رہا. تو اس پیریڈ میں نبی نوح کی ایج مور دین 100 ایئرس ہو گئی تھی یا مور دین 400 ایئرس ہو گئی تھی. ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر، دیکھا کہ ایک شخص ان کے روم میں انٹر ہوا. انٹر ہو کے کہا کہ اچھا ان کا نام نوح نہیں ہے. نبی نوح کو قرآن میں بھی اللہ نے نوح کہا، تاریخ میں ہسٹری میں ان کا نام نوح نہیں ہے، نوح نوحے سے ہے. یہ اتنا روتے تھے، اتنا نوحہ کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے نوحہ کرتے تھے ساری مخلوق اللہ کی کافر اور مشرکین تھے، تو اللہ کی محبت میں نوحہ کرتے تھے. تو اس نوحے سے ان کا نام نوح پڑا. ایکچولی ان کا نام کتابوں میں عبد الغفور ہے. عبد الغفار بھی لکھا ہوا ہے، عبد الغفور بھی. اب آپ عبد الغفور سمجھو نوح. تو جتنے عبد الغفور ہیں ان کا نام عبد الغفور بھی ہے کتابوں میں، عبد الغفار بھی. ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک شخص حسین خوبصورت آدمی کی شکل میں آ کے کہا کہ کب تک بیٹھو گے ایسے؟ تم کوئی اسلام کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ کام کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ تم تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ کہا ان کے سامنے تبلیغ کروں گا، یہ اتنے ظالمین ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میں ان کی پرستش نہیں کرتا ہوں، ان کے خدا کو میں نہیں مانتا، تو وہ تو مجھے مار ڈالیں گے. اچھا شروع سے ہی اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے. تو کہا یہ ان کو پتا چل جائے کہ میں ان کے خدا کو نہیں مانتا تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے. تو کہا کہ تم جاؤ ان کے سامنے تبلیغ کرو. تو نوح نے کہا ارے میں تو اتنا کمزور آدمی، 100-200 سال 300 سال پرانا ہو گیا، میری ہڈیوں میں اتنی وہ طاقت نہیں، میں جا کے اتنے جابر اور بادشاہ ظالمین کے سامنے کیسے کروں گا؟ تو کہا اگر ہم تمہاری مدد کریں. انہوں نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ ہوا یو، تم کون ہو؟ جیسے ہی کہا تم کون ہو، اس نے ایک زبردست آواز بلند کی. آواز کا بلند کرنا تھا، زمین میں زلزلہ آ گیا، پہاڑ لرزنے لگے، ہر جگہ نے، ہر جھاڑ اور پہاڑ ہر جگہ سے لبیک 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 کی آواز آنے لگی. نوح گھبرا گیا. نوح نے کہا تم کون ہو؟ تو کہا نوح گھبراؤ مت، میں ہر نبی کے پاس آیا ہوں، میرا نام کہا گھبراؤ مت. پھر جبرائیل آئے. جبرائیل نے کہا کہ نوح ہم تمہاری مدد کریں گے،
تم جاؤ اور وہاں جا کے تبلیغ کرو. نو واز آل الون. اچھا جناب نو کے بارے میں کہ کافی ٹال تھے اینڈ ویری لین پرسن, ویری لین, دبلے پتلے ایک دم, اونچے پورے, ان کا چہرہ بڑا خوبصورت چہرہ تھا, رنگ ان کا گندمی رنگ تھا, اور بڑے دیکھیں نیچرلی معصوم ہے, نبی ہے تو حسن تو آ ہی جاتا, بڑے خوبصورت چہرہ, گندمی رنگ. یہ انٹر ہوئے, انٹر ہو کے انہوں نے وہاں پہ اس دن عید کا دن تھا, اور یہ بت پرست جتنے تھے شیطانیت, وہ لوگ عید سیلیبریٹ کر رہے تھے, زبردست سیلیبریشن, ہزاروں کی تعداد میں آدمی تھا. تو اس وقت نو نے پکارا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس انداز سے پکارا کہ اللہ نے ان کی آواز کو ان کے کانوں تک, ان کے دلوں تک پہنچایا. پورا مجمع لرزنے لگا. انہیں آپ سوچو کہ سامنے کوئی دوسرے خدا کی پرستش ہو رہی, اس میں جا کے نو کا کہنا کہ کوئی خدا نہیں ہے صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ جو بادشاہ تھا ہوتا ہنگامہ مچ گیا. پھر نو نے کہا اللہ ایک ہے, کوئی خدا نہیں ہے. جب یہ کہا تو اب ہنگامہ مچنا شروع ہوا. ان لوگوں نے, وہاں کا جو حاکم تھا اس نے کہا کہ اس کو گرفتار کرو. نو نبی وہ پہلا نبی ہے کہ جس کو اتنی اذیت اٹھانا پڑا, اتنی تکلیف. آپ لٹرلی دیکھیں کہ جناب نو کے بارے میں یہ تھا کہ لکڑیوں سے مارتے تھے آپ کو, پتھر مارتے تھے, لٹرلی لکڑیوں سے مار کے اتنے پتھر مارتے تھے یہ کافر اور مشرکین کہ جناب نو پتھروں میں چھپ جاتے تھے. پتھروں میں, لٹرلی یہاں تک پتھروں میں چھپے. وہ لوگ یہ سوچ کے چلے جاتے تھے کہ یہ مر گیا. پھر رات میں جبرائیل آتے تھے, آ کے پتھروں کو ہٹاتے تھے, اپنے پروں سے نو کے جسم پہ ایسا پھیرتے تھے. پھر نو کے جسم میں طاقت آ جاتی تھی. پھر میں روک کے پوچھوں ایک بار, اولی العزم پیغمبر ہے, سب سے بڑا نبی ہے, پہلا اولی العزم ہے, زخمی ہوا تو شفا کس نے دی؟ ملک نے آگے اپنے پروں سے دی. اور جب ملک کو شفا چاہیے تھی اس کے بالوں پر نہیں تھے, زخمی ہو گیا تھا تو آیا تھا حسین کے دروازے پر. یہ فرق ہے نبوت اور امامت میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوستوں میں اس لیے تیز جا رہا, میں پھر آج مجمع پورا آ گیا. پھر ایک اعلان کر دوں کہ کل ٹھیک 9 بجے میں ممبر پہ انشاءاللہ آؤں گا. کل سے مجھے 10 بجے مجلس ختم کرنا ہے کسی صورت. یہاں کی جو مینجمنٹ کے اوپر بڑا پریشر ہے, یہاں کے ہوم ڈپارٹمنٹ کا, کہ 10 بجے, ایون ان لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ 10 بجے پلیز مولانا یو ہیو ٹو فنش اٹ. وہاں کی یہاں کے جو انسپیکٹرس ہیں ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ 10 بجے یو ہیو ٹو کلوز اٹ, یو ہیو ٹو فنش اٹ. تو میں کل ٹھیک 9 بجے آؤں گا. ہسٹری اتنی بڑی ہے, اس کے باوجود میں کمپلیٹ نہیں کر سکتا. تو پلیز آئی ریکویسٹ یو کہ 10 منٹ لیٹ مت آؤ, 15 منٹ پہلے آ جاؤ. انسٹیڈ آف 9:15 فرام ٹمارو میں ممبر پہ 9 بجے آؤں گا اور 10 بجے مجلس ختم کر دوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مسلسل ان کو اذیت پہنچاتے تھے, اتنی اذیت. ایون ان کی جو وائف تھی, ایک بیوی ایسی تھی کہ جو بہت بڑی پرابلم کریٹر تھی, اتنی بڑی پرابلم کریٹر. دیکھو دوستو, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اگر تمہاری ہاؤس وائف, یور اون وائف تم کو ایکسپٹ نہیں کرے اور تمہارے ساتھ پرابلم کرے تو اس کا گھر تو جہنم بن جائے. وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. پر آج کل کے مرد آپ دیکھو, میں کچھ بول گیا, آج کل کے مرد بھی بیچارے ایسی ہے پورے. نہیں بامبے کے مرد نہیں, میں ایک بات بول رہا ہوں. کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اگر بیوی تمہارا ساتھ نہ دے, بیوی تم کو سپورٹ نہ کرے تو یو آر گون, کچھ نہیں ہے. نبی نو کے, اچھا ہمارے پاس 3 نبیوں کی وائف بڑے پرابلم کریٹرز تھے. اب میں نہیں بولتا کون کون تھا وہ آپ سمجھو, یو آر اسمارٹ. 3 نبیوں کی وائف بڑے پرابلم کریٹر تھے, جس میں پہلا وہ نبی نوح کہ جن کی وائف نے اتنا پرابلم کیا تھا, شی واز کافرہ لٹرلی. تو گھر میں تبلیغ کر دے, باہر جا رہے بیوی تنگ کر رہی, اندر آ رہے بیوی کا پرابلم, اتنے پرابلم. اب مسلسل تبلیغ کر رہے, 1000 سال تک تبلیغ کی. یہ قابل کی اولاد سنی نہیں تو نوح نے ہاتھوں کو اٹھایا,
اٹھا کے کہا پروردگار تو ان پہ عذاب نازل کر دے. تو اللہ نے کہا کہ کیسا عذاب؟ تو کہا ایسا کر طوفان بھیج دیں ان کے اوپر. اللہ نے کہا پھر کہو، پھر سوچو نو اور تبلیغ کرو. کہا یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، بہت مجھے تکلیف دے رہے، بہت مجھے اذیت دے رہے، پلیز تو ان پہ عذاب نازل کر دو. دوستو ہمارے رسول، آپ نے سنا کہ ان کو کتنی تکلیف، اتنے زخمی، روز زخمی ہوتے تھے. ہمارے رسول کا جملہ ہے کہ آدم سے لے کے پورے جتنے 1,23,999 نبی ہیں، ہر نبی کی امت نے سارے نبیوں کو ستایا، لیکن میری امت نے سب سے زیادہ مجھے ستایا. انہیں نوح کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں تھی جو تکلیف ہمارے رسول کو ہوئی، لیکن ہر نبی نے ایک سٹیج پہ آ کے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اٹھائیے گا ان پہ عذاب نازل کر دے. کیا کہنا، لاکھوں سلام ہمارے رسول کو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. اس نے اتنی تکلیف کے بعد بھی رسول نے کبھی نہیں کہا اللہ تو ان پہ عذاب نازل کر دے. شکر کرو، اشہد ان محمد رسول اللہ بولنا آسان ہے، یہ شکر کرو کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. پلیز میں بول رہا، روزانہ صبح اٹھ کے یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت اٹھایا، اور دوسرا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. یہ سب سے بڑا احسان ہے پروردگار کا ہمارے اوپر کہ ہم جیسے گناہگار کو چنا اور امت محمدی میں لایا. اگر اللہ ہم کو ابراہیم کی امت میں یا عیسیٰ نبی کی امت میں یا نوح کی امت میں دے دیتا، بھیج دیتا، اس وقت پیدا کرتا، تو ہو سکتا ہم بھی طوفان میں مر کے جہنم کے حصوں میں بنتے. سب سے بڑی نعمت جو آپ کو ملی ہے وہ امت محمدی کی ہے، اور امت محمدی میں جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. نوح پہ عذاب، ہاتھوں کو ڈھا کے کہا ان کے عذاب بھیج دے. اب دیکھو اللہ کا کرم، دیکھو کتنا جنرس، کتنا اللہ جنرس. نوح نے کیا، اللہ نے کیا کیا کہ نوح تم عذاب چاہتے نا، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ کہا میں تمہارے لیے کشتی بناؤں گا، ایک کشتی بنواتا ہوں. بھائی یہ میرے ٹائم میں نہیں ہے. ایک سالات پڑھے محمد والے میں 0862 ویگنار کھڑی ہے کسی کی وائٹ کلر کی، 082 ویگنار کھڑی ہے کسی 0862 ویگنار، وائٹ ویگنار. ایک سال بعد پڑھ لیجیے بابا سے بولے. اللہ کتنا جنرس ہے، دیکھو کتنا کریم ہے. صرف اس کا کرم اگر دیکھ لو نا تو تم کو خود پتا چلے گا کہ ہم کتنے بڑے گناہگار، کتنے احسان فراموش ہم ہیں، اور وہ کتنا کریم ہے. پوری مخلوق ملینز کی تعداد میں اللہ کو نہیں مانتے، دشمن خدا ہے. لیکن اس کے باوجود جب نوح نے کہا کہ ان پہ عذاب نازل کرے تو اللہ نے کہا ایسا کرو، جبرائیل کے ساتھ سیڈز بھیجے. کس کے؟ کھجور کے جھاڑ کے. کہا پہلے تم جھاڑ تو ڈالو، تم کو کشتی بنانا ہے تو جھاڑ تو ڈالو. تو کئی 100 جھاڑوں کے سیڈز آئے. جھاڑ بڑے ہوتے تھے پھر وہ سوکھ جاتے تھے. اللہ ٹائم لے رہا تھا. کیا کریم ہے، کیا کریے کہ عذاب نازل نہیں کروں میں، اور ٹائم دوں، اور ٹائم دوں. اور ہم ذرا برداشت نہیں کرتے. اگر ذرا کوئی مجھے ناراض کر دے اور میرے پاس طاقت ہے تو اپنے پورے پریشر کے ساتھ اس کو نقصان پہنچا دیں گے. ہم برداشت کرتے؟ ذرا سلام کرنے میں کوئی دیر کر دے، کیا بول گیا؟ کہا مجھے سلام نہیں کرتا، اور پیسہ آنے کے بعد ہاتھ بھی وزن ہو جاتا، ہاتھ کا جواب بھی نہیں دیتے، سر ہلاتے خالی. یہ کیریکٹر ہمارا ہے، وہ اس کا کردار ہے. اس نے اللہ نے ٹائم دیا، ٹائم دیا، ٹائم دیا، ٹائم دیا. فائنلی جھاڑ تیار ہوئے، وقت نکل گیا، میرے پاس 15 منٹ رہ گئے مصائب کے ساتھ. جھاڑ تیار ہو گئے. اب نوح نے کہا، اللہ نے کہا کہ نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. میں ایک انجینئر کو نیچے بھیج رہا. کیا بولا ہوں
جبرائیل انجینئر بن کے نیچے آئے، مہندس۔ اب آپ یہ نہیں بولنا کہ یہ کہاں سے پڑھا آپ نے، اس لیے کہ جبرائیل نقشہ بتا رہے تھے اور نوح بنا رہا تھا، تو نقشہ پورا بنانے والے کا جو پورا آئیڈیا وہ کون ہوتا؟ انجینئر ہی تو ہوتا۔ آج کی زمانے میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا، اللہ نے نہیں بولا انجینئر بھیج رہا، اللہ نے یہ بھیجا، کہا کہ میں بھیج رہا، وہ جبرائیل آگے بتائے ایسے یہ لکڑی یہاں لگاؤ، یہ تختہ یہاں لگاؤ، یہ تختہ یہاں لگاؤ، تو ایسے لگانے لگے۔ کتنی لمبی تھی کشتی نوح؟ مختلف علماء نے مختلف کتابوں میں لکھا۔ حیات القلوب میں چھٹے امام سے جو روایت ہے وہ میں پڑھا، تاریخ اسلام میں، صحیح بخاری میں، ہر عالم نے اپنے طریقے سے لکھا، لیکن ہمارے چھٹے امام کی جو روایت ہے میں وہ پیش کروں۔ یہ روایت حیات القلوب میں موجود ہے۔ نجم الحسن قراروی نے بھی یہی لکھی، انہوں نے پورا لکھا کہ یہ عالم نے اتنا کہا، یہ عالم نے اتنا کہا، اور چھٹے امام کا یہ جو چھٹے امام کہتے ہیں کہ 12 فیٹ لمبی یہ کشتی تھی، 12 فیٹ 1200 فیٹ لمبی لینتھ میں، 80 فیٹ 300 فیٹ چوڑی تھی بریتھ میں، لینتھ 1200 فیٹ تھی، بریتھ 300 فیٹ تھی، 80 فیٹ ہائٹ تھی جو کشتی نوح تھی، 1200 380 لینتھ بریتھ اینڈ ہائٹ۔ اس میں بھی ڈیکس تھے، ڈیکس، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس۔ ارے تھوڑا تو انجوائے کرو یار، ڈیکس ہوتے نا شپ میں، یہ شپ میں بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تھے، اور ساری مخلوق کو اس کشتی میں رکھنا تھا۔ یہ وہ طوفان ہے کہ ایسا عذاب اللہ نے کبھی کسی امت پہ نازل نہیں کیا، ایون ایک چونٹی اینٹ نہیں بچی تھی، بڑے سے بڑا جانور نہیں بچا تھا۔ یہ جو دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ، ایون ماؤنٹ ایورسٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ سب ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ عذاب کا پانی تھا، عذاب الہی تھا کہ دنیا میں ایک مخلوق، اللہ کا وعدہ تھا کہ جو کشتی نوح میں سوار ہوگا وہ بچے گا، جو کشتی سے باہر رہے گا اس کو موت آئی۔ جب کشتی پوری مکمل تیار ہو رہی تھی، یہ تیار کہاں ہو رہی تھی؟ مسجد کوفہ کے پاس۔ آج جو مسجد کوفہ ہے وہی بیس تھا نبی نوح کے مکان کا، بابل اس کا نام تھا، مسجد کوفہ، پھر بول رہا مسجد کوفہ، وہاں پہ بیس تھا، وہیں پہ کہیں گھر تھا۔ اس زمانے میں وہاں مسجد کوفہ نہیں تھی۔ مسجد کوفہ کی تاریخ آگے چل کے بتاؤں گا، جیسے کل میں نے مسجد سیلا بتایا، اس زمانے میں مسجد کوفہ وہاں نہیں تھی، ایک آبادی تھی، تو ان کا گھر بھی نوح کا وہیں تھا۔ وہاں پہ اس ریگستان میں، اس ریت پہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو جتنے یہ کافر اور مشرکین تھے وہ لوگ آگے کہتے تھے کہ یہ پاگل، معذاللہ یہ پاگل ہو گیا۔ نبی کو کہتے تھے، ان کے دماغ پہ حملہ کرتے تھے۔ کیا سمجھے؟ کافر اور مشرکین کی پرانی عادت ہے نبی کے دماغ پہ حملہ کرنے کی۔ کسی بھی نبی کا کافر ہو، وہ کافر ہے جس نے نبی کے دماغ پہ حملہ کیا۔ اب آپ سمجھ گئے میں کیا بولوں؟ آگے کہتے تھے معذاللہ یہ کریزی از بیکم کریزی نا، کہ یہ صحرا میں، یہ ڈیزرٹ میں طوفان آئے گا۔ امیجنیشن میں نہیں تھا کہ ڈیزرٹ میں طوفان کیسے آئے گا۔ پھر میں یہی کہتا، اللہ قادر مطلق ہے، ہمیشہ ڈرو، کبھی یہ مت بولو کہ یہ چیز میرے پاس نہیں آ سکتی۔ اللہ چاہے تو ہر چیز تمہارے پاس بھیج سکتا، اور اللہ چاہے تو ہر چیز تم کو روک سکتا۔ کبھی کسی چیز پہ غرور مت کرو، کبھی کسی چیز پہ اپنے سر کو مت اٹھاؤ۔ جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور جب اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، ہوا کیا؟ ساتھی کہنے لگے دیوانے ہو گئے معاذاللہ، یہ صحرا میں کشتی بنا رہے۔ نبی نو بار بار بول رہے دیکھو طوفان آئے گا، دیکھو طوفان آئے گا، دیکھو طوفان۔ کہتے نو، طوفان نہیں آئے گا۔ فائنلی کشتی پوری تیار ہو گئی۔ اچھا جب تیار ہو رہی تھی، اچھا جبرائیل ایک اتنا بڑا بیگ لے کر آئے تھے، نیلز کا، کیلوں کا، اور بولتے تھے کہ یہاں مارو، یہاں مارو، یہاں مارو، تو پورے نیلز مارتے تھے، کشتی تیار ہوتی تھی۔
آخر میں نبی نوح نے کہا جبرائیل ایک عجیب پرابلم ہو گیا. کہا کیا؟ تو کہا کہ جب میں نام لکھتا ہوں کشتی کے وہ تختوں کے اوپر 1,24,000 نبیوں کے نام لکھے تھے. کہا جب میں نام لکھتا ہوں تو رات میں شیطان آ کے پورے ناموں کو مٹا دیتا, میں کیا کروں؟ تو جبرائیل نے کہا ایسا کرو, سب سے اوپر اللہ اور محمد لکھو, سب سے آخر میں علی لکھو, اب شیطان نہیں آئے گا. میں بھی یہی کہہ رہا, اپنی زندگی کو چلاؤ یا محمد یا علی سے, اپنی اس انگلی سے, اس فنگر سے اپنی پیشانی پہ لکھو. وین یو اسٹارٹ یور ڈے, اگر کوئی شخص اپنی پیشانی پہ, اپنے فور ہیڈ کے اوپر اس انگلی سے یا وضو کر کے یا محمد, پھر SAW لکھ دینا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یا علی ابن ابو طالب AS کر دینا اگر انگلش میں لکھ رہے تو, کر کے ایسا سرکل کرو اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ. کبھی کوئی بیڈ ڈریم نہیں آتی, نیور, بیڈ ڈریمز کبھی نہیں آتے. بچے بھی جو روتے ہوئے سوتے ہوئے اٹھ جا رہے, کوئی پرابلم, ایگزامز کے لیے جا رہے, امیگریشن کے لیے جا رہے, کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے, کوئی امپورٹنٹ ورک کے لیے جا رہے, بزنس کے لیے جا رہے, یا محمد یا وضو کر کے یا محمد یا علی لکھنا, لکھ کے جاؤ. یہ نبی نوح کے زمانے کی بات ہے. نبی نوح نے دوسرے دن لکھا, اب شیطان کی مجال نہیں ہوئی, اللہ کا نام بھی ہے, رسول کا نام بھی ہے, مولا کا بھی نام بھی ہے, اب نام ویسے ہی رہنے لگے. اس کے بعد کیا ہوا, جب پوری کشتی تیار ہو گئی, نبی نوح کے جبرائیل کے ہاتھ میں 5 نیلز تھے, کیلے, تھیلی, اور وہ اندر سے اس بیگ کے اندر سے چمک رہے تھے, اسپارک کر رہے تھے, اسپارک کر رہے تھے. نوح نے کہا یار پورے تو ہو گیا, اب یہ کیا ہے, کشتی تو تیار ہو گئی, اب یہ کیا, یہ چمک رہے کیسا؟ کہا اب یہ نیل کا کیا کروں گا؟ کہا سنو, کشتی تو تیار ہو گئی, کشتی کو نجات یہ لوگ دلائیں گے. دیکھیے پلیز, میرے پاس 5-6 منٹ, میں ختم کر رہا ہوں, یہ طوفان کل پڑھوں گا, میرے مصائب کا وقت آ گیا, 1 منٹ بس, 1 منٹ میں مصائب پہ آ رہا ہوں. کہا یہ وہ نیلز ہیں, پوری کشتی بن بھی جائے, طوفان آئے گا تو ڈوب جائے گی, جب تک ان کا یہ نیلز نہیں لگاتے. پوچھا کیا ہے, ایک نیل دیا, اس پہ یا محمد لکھا ہوا, کہا یہ سامنے رکھو, اس کے ایگزیکٹلی پیچھے یا علی والا, بیچ میں فاطمہ, ایک طرف حسن ایک طرف حسین. حیات القلوب علامہ مجلسی, نجم الحسن قرار بھی تاریخ اسلام, ایک ایک جملے کا ذمہ دار. پوری کتابوں میں ہے کہ وہ پنجتن کے نام تھے اطراف میں. نوح نے کہا یہ کیا, تو کہا نوح تمہاری کشتی کو نجات ان ناموں کی برکتوں سے ہوگا. تب آپ سمجھے, بس بات کو میں یہیں ختم کر رہا ہوں. پنجتن کی برکت, اب طوفان نوح کل سننا, میرا وقت ہو گیا, 5 منٹ رہ گئے 10 کو, میں 10 بجے ختم کر رہا ہوں. پنجتن کی آخری شمع کا نام حسین ہے, آخری شمع, جس کو اتنے ظلم سے شہید کیا گیا کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی. دوستو, محرم تیزی سے گزر رہا, یہ ایام سیدانیوں کے راستے کے, یہ ایام اور مصیبت کے ایام ہیں, اس لیے کہ اب کوئی نہیں ہے بیویوں کے سر کے اوپر. شمر کے تازیانے ہیں. بی بی سکینہ کو شمر نے یہ اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر بچی کو لٹا کے رسیوں سے باندھ دیا تھا, اور جب اونٹ چلتا تھا تو سکینہ فریاد کرتی تھی کہ بابا مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے, خون بہنا تھا. دوستو, یہ جب قافلہ کوفے سے گزرا, ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں پہ غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں. ان عورتوں نے جب اس قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیبیاں ہیں, نیزوں پہ سر ہیں, مولا حسین کے سر کو دیکھا, قاسم و محمد کے سر کو دیکھا, علی اصغر کے سر کو دیکھا, عباس کے سر کو دیکھا. لیکن جب ان سروں کے درمیان ان عورتوں نے علی اکبر کے سر کو دیکھا. بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستوں, مجلس ختم کر دی, تکلف سے مت رو. ایک عورت سے راہ نہیں گیا, اس نے نیزے کے قریب آئی, غور سے سر علی اکبر کو دیکھنے لگی.
دیکھتے دیکھتے اپنی ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ یہیں ٹھہر جاؤ. سب ٹھہر گئے تو اس عورت نے کہا سنو میں ایک دعا کرتی ہوں تم لوگ آمین کہنا. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اس عورت نے ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کر کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو, خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو. تو یہ آواز لیلا کے کانوں تک آئی. لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا. اس وقت لیلا نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا ارے میرا 18 برس کا لال تھا, شادی کے ارمان تھے, لیکن میرا علی اکبر سینے میں برچھی کھا کے خاک میں مل گیا. لیلا فریاد کرتی رہی کتنے ارمان تھے علی اکبر کے لیے. الہی و سیدی پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما, ہر پریشان حال کے پریشانی دور کر دے. شہزادے علی اکبر کے مصائب کا واسطہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. یہ آنسو بی بی زہرا کی رومال میں پہنچ جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. آج شب جمعہ ہے, حسین کے مظلوم بچوں کا واسطہ دنیا میں جتنے مرحومین ہیں ان کی خبروں پہ رحمتوں کو نازل فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما. ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. مقامات مقدسہ اور سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں, اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا. ہر بیمار کو صحت دے دے. میری والدہ بیمار ہے ان کو بھی صحت کامل عطا فرما. ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو. ہماری مجلسوں کو قبول کر لے. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. آج شب جمعہ ہے اللہ جس کی بھی پہلی رات ہے, سارے مرحومین اور گلستان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کر. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما.